ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں خداوند کی تعریف کریں گے ہاللیلویہ
हम तुझे मुबारक कहते, तेरी तारीफ और तेरी प्रस्तुति करते, क्योंकि तू ही इस लायक है। सारा इज्जत और जलाल हम तेरे ही कदूस नाम को देते हैं। तेरा ही नाम सब नामों से आला है और तू ही कवी और कादिर है। खुदावंद, तू हमारे दरमियान हमेशा सल्तनत करता है। हमारी जिंदगियों में तेरा राज रहे है। खुदावंद, हम तेरे लोग, तेरी प्रजा, तेरी खुदावंद चरागा की भेड़े हैं। खुदा, हम पर रहम कर खुदा, हम पर मेहरबान रह खुदा। अपनी हजूरी को हमारी जिंदगियों में उंडेलता चला जाए खुदा। यहाँ मौजूद खुदावंद एक एक जिंदगी को छूए खुदा। तेरे लोग तेरे रूह से, तेरी कुव्वत से और तेरे जलाल से भरे रहे। तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहिए आमीन। तशरीफ रखिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे और खुदावंद आपको सलामती बख्शे और खुदावंद हमेशा आपके साथ रहे। आज फिर हम कलाम मुकद्दस में से मसीह की आमद और उसके बारे में चंद बातें कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। और जो पिछला हमने हवाला पिछले संडे हमने पढ़ा था, मैसेज उसी में से होगा। और जब हम 28 से 29वीं आयत में आते हैं तो खुदावंद की आमद का जिक्र है। इस हवाले को हम आगे जाके लेंगे, लेकिन आज हम मुखालिफ मसीह और उस बड़ी मुसीबत का जिक्र करेंगे। और आयत नंबर 31 में ये बात लिखी है, क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। इतनी बड़ी मुसीबत का जिक्र है। और जब आप इस मुसीबत के बारे में आप डिटेल से जब जानना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर आपको मुकाशफा में से बहुत सी आयात जो हैं, बहुत से हवाले जो हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। और मुसीबत के इस दौर का मुकाशफा के अंदर जो जिक्र है उसका 6 बाब से शुरू होता है और 18 बाब तक ये सारा सिलसिला जाता है। कितने बाब बनेंगे? 6 से शुरू करेंगे 18 तक, तो तकरीबन कितने बनेंगे? 12 या 13 चैप्टर बनेंगे। छठा भी काउंट कर लीजिए, तो 12 या 13 चैप्टर जो है ये बनते हैं। तो हम अगर आप पढ़ें डिटेल से तो आपको समझ आएगी। वहाँ पर प्यालों का जिक्र है, मोहरों का जिक्र है और बहुत सी चीज़ें हैं। खुदावंद मुख्तलिफ तौर से अपने लोगों को अपने बंदा यूहन्ना के सबब से जो है वो बताने और समझाने की जो है वो कोशिश करते हैं कि लोग जान जाएं और समझ जाएं। लेकिन आज जो हवाला हम कलाम मुकद्दस में से लेंगे वो तस्सलुनीकियों, दूसरा तस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 4 आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। और फिर इसके साथ हम उसकी 7वीं आयत भी जो है उसको देखेंगे। दूसरा तस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से पहली से 4थी आयत तक पाक कलाम में लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या ख़त से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर के खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफ्तन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जान जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या महबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। आमीन। आशा जी, आप देखें तो मुकद्दस पालूस मुखालिफ मसीह को
اینٹی کرائسٹ کو جو ٹائٹل دیتا ہے وہ اس کی 3 آیت میں وہ ذکر کرتا ہے، وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند، گناہ کا شخص اور ہلاکت کا فرزند۔ اور مکاشفہ میں بھی مختلف جو ہے وہ اس کو ٹائٹلز دیے جاتے ہیں۔ حیوان کہا گیا ہے، بیسٹ حیوان آپ سمجھ سکتے ہیں، حیوان جو ہوتا ہے وہ انسان کے بہت ہی بالکل ہی اس کے آپ دیکھیں تو 180 ڈگری جو ہے اس کے وہ کیا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، بالکل ہی چینج ہوتا ہے۔ اور حیوان سب کچھ، حیوان کے لیے جو انسانوں کے اندر تصور پایا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ کیا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور بائبل مقدس اس کو حیوان کا، بیسٹ کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی دیتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں اور بھی باتیں جو ہے وہ لکھی ہے، مکاشفہ کی کتاب کے اندر مختلف جو ہے وہ باتیں اس کے بارے میں، حیوان کے بارے میں لکھی ہے۔ مکاشفہ 13 باب اس کی پہلی 10 آیات میں لکھا ہے سمندر سے نکلنے والا حیوان۔ مکاشفہ 17 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کرمزی رنگ کا حیوان۔ پھر مکاشفہ 17 8 16 19واں باب اور اس کی 19 اور 20 آیت اور 20واں باب اور اس کی 10 آیت میں حیوان کا ذکر ہے، 20 کا ذکر ہے جو شخص جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور جب مخالف مسیح آئے گا تو ایک دفعہ تو ہم پچھلے میسج میں بھی دیکھ رہے تھے کہ سب امن ہوگا، ہر طرف کیا ہوگا، امن ہوگا۔ وہ صلح کے کیا کرے گا، سب سے کیا کرے گا، معاہدے کرے گا، صلح کے معاہدے سب کے ساتھ وہ کرے گا، اور اس کی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا پر کسی نہ کسی طور سے کیا ہوگی، موجود رہے گی، اور وہ اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے پھر وہ آخری جو 3.5 سال ہوں گے، 7 سالوں میں جو مصیبت کے سال ہیں، بڑی مصیبت کے سال ہیں، اس میں 3.5 سال جو ہوں گے وہ واقعہ کی بہت بڑی مصیبت کے سال ہوں گے، اور اس میں وہ پورے طور سے ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے دنیا میں جو ہے وہ کیسے تباہی مچانی ہے۔ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہوگا، فوجیں، لوگ، عمرہ، بڑے بڑے لوگ اس کے کیا ہوں گے، کنٹرول میں ہوں گے، اور وہ اپنے مقصد کو کیا دے گا، سر انجام دے گا، کیونکہ وہ کس کی طرف سے آئے گا، اس کا جو پیچھے بھیجنے والا کون ہے، پیچھے اس کے کون ہے، وہ ابلیس اس کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ شاید اسے بھی پہلے نہ پتا چلے کہ میں اس مقصد کے لیے آیا۔ بعض اوقات ہم بہت سارے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں۔ جو لوگ اعلیٰ کرسیوں پر، حکومتوں پر، اعلیٰ عہدوں پر ہوتے ہیں، وہ اپنے ایجنڈوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ چھوٹے لیولز پہ ہوتا ہے ملکوں میں، لیکن اس وقت جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر یہ سارا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور مخالف مسیح جو ہے ایک با اثر اور بین الاقوامی لیڈر کے طور پر، انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور بڑے بڑے ملک جو ہیں، بڑے بڑے ملک بھی اس کے جو ہوں گے کیا ہو جائیں گے، تابع ہو جائیں گے، اس کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کا کیا دیں گے، ساتھ دیں گے۔ تو کلام مقدس میں جب ہم تسالونیکیوں 2 باب اور ہم نے اس کی 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات پڑھی ہیں، اس میں 3 اور 4 آیت ایک دفعہ پھر ہم دوبارہ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ آمین۔ مسیح کے آنے کا دن وہ کہتا ہے اس 30 آیت میں، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو۔
اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ تو 3 کام جو ہے، پھر اس کی 7ویں آیت میں ایک اور بات لکھی ہے، کیونکہ بے دینی کا بید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر ایک روکنے والا ہے، اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ 3 باتیں لازمی مخالف مسیح کے دور میں اور مسیح کے آنے سے پہلے 3 باتیں، 2 باتیں تو عروج پر ہوں گی۔ پہلی بات بے دینی، کون سی بات کیا ہوگی؟ بے دینی۔ اور دوسری برگشتی، اور تیسری بات، تیسری کے بارے میں یہ جو 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تک مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ اور اس کے بارے میں موسٹلی جو لوگ بتاتے ہیں، روکے رکھنے والا وہ روح القدس ہے، اور روح القدس جو ہے وہ اس کا کام جو ہے اس وقت جب مخالف مسیح ظاہر ہو جائے گا۔ اور یہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اس طور سے گناہ اور بربادی اور کیا کہنا چاہیے ظلم برپا ہو چکا ہے کہ یہ ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے، اور خداوند کا آنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ اس کے کام کو کیا کر دیا جائے گا؟ تھوڑا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح القدس بالکل اٹھا دیا جائے گا۔ روح القدس موجود رہے گا، وہ اپنے لوگوں کو انٹیمیٹ کرتا رہے گا، کلام لوگوں کے سامنے رہے گا، روح القدس ان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ لیکن جو روکے ہوئے ہیں ان چیزوں کو، اس وقت وہ روکنا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور برگشتگی اور بے دینی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں بے دینی، بے دینی کیا ہے؟ بے دین کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، بے دین یعنی جو خدا کو بالکل نہیں مانتا۔ ایک وقت تھا دنیا کے اندر 3 مذاہب جو خدا کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ خدا کو مانتے ہیں، زندہ خدا کو مانتے ہیں، وہ 3 مذاہب ہیں۔ کون سے ہیں؟ اسرائیل ہے، سیکنڈ جو ہے وہ کرسچن ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلم۔ یہ 3 جو ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں دیکھیں تو بہت بے دینی، بہت سے لوگ جو ہے وہ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ یورپ، امریکہ اور ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں، بے دینی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ اس طور سے نہیں آنر کرتے، نہیں جانتے جس طور سے کرنا چاہیے۔ یورپ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یورپ کے اندر بہت سارے چرچ جو ہیں، چرچز جو ہیں، چرچ بلڈنگز جو ہیں، وہ بک کر جو ہے وہ ریسٹورنٹس میں، اس میں جو ہے ڈانس کلبز میں، اور تیسرا جو ہے وہ مساجد میں جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ تبدیل ہو گئی ہے۔ یورپ کے اندر بے دینی اس حد تک جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور اگر ہم بھی کلوزلی مشاہدہ کریں اپنی زندگیوں کا، اپنے گھرانوں کا، تو میں تو آج کل اپنی نئی نسل کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسیح کا آنا بہت جلد ہے، کیونکہ بے دینی کا عنصر نوجوان نسل کے اندر، اور اسپیشلی جو 14 سے 20-22 سال والی نسل ہے اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بے دینی، کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور اب اگر بچے موسٹلی آپ دیکھیں، آپ بچوں سے بات کریں، آپ باہر جائیں، آپ ایک انٹرویوز کریں نوجوانوں کے، آپ ان سے پوچھیں، بھائی میں پیچھے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ مختلف لوگوں کے پاس جا رہا تھا، تو وہ پوچھ رہا تھا بھائی 10 کام آپ کو آتے ہیں، تو نوجوانوں سے بات کر رہا تھا، مختلف شاپس میں جا رہا تھا وہ، لیکن وہ کیا اس کا جو تھا وہ جواب کیا آ رہا تھا بچوں کی طرف سے؟ بہت کوئی فیو۔ اگر اس نے 100 بچوں سے پوچھا 10 کام، تو میرا خیال ہے 10 بچوں نے اسے 10 کام جو ہے وہ سنائے۔ تو اس قدر خدا سے دوری، بے دینی،
خدا کا علم نہ ہونا، خدا کا نالج نہ ہونا، خدا کے لیے کوئی تڑپ نہ ہونا، خدا کے لیے کوئی پیاس نہ ہونا، ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ آج ہی آپ باہر جائیے، آج ہی آپ پوچھئے، مختلف لوگوں سے بات کیجئے، آپ کو کتنے نوجوان بتائیں گے، 10 کام بتائیں گے، خدا کے بارے میں بتائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں وہ بتائیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں گے کہ انٹرنیٹ کا کیڑا پیکج کیڑے ٹائم چلنا ہوتا ہے، سارا دسیں گے، وہ پورا بتائیں گے، آپ کو ہر ایک چیز بتائیں گے، آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہے، لیکن خدا کے بارے میں جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دیکھیے، بعض اوقات آپ اپنے بچوں سے گھر میں بات کیجئے تو آپ کو 1-2 ایسے مل جائیں گے کہ جو بالکل بھی خدا کے بارے میں ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خدا کی جو ہے بات نہیں ہے۔ اس طور سے بے دینی ہماری نسلوں کے اندر جڑ پکڑ رہی ہے، اور آج کل ہمارے آئیڈیلز کون ہیں؟ آپ دیکھیں گے کوئی پاپ گانے والا تو پاپ والے دور چلے گئے، ہم کون سے آگے یار یہ جو کرتے ہیں نہیں، جو سنگرز وغیرہ جو گاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ جو ریپرز ہیں، وہ ہمیں اس کو پتہ نہیں چلتا یہ کیا گا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، BTS اور بہت ساری چیزیں، لوگ مسیح کو فالو کرنا چھوڑ رہے ہیں اور اپنے اپنے آئیڈیلز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے وہ جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، مسیح کو چھوڑیں گے دنیا میں کچھ آپ کو مزہ اور چام مل جائے گا، دنیا میں آپ کو کچھ مزہ مل جائے گا، چام مل جائے گا، آپ کو بڑی اچھی چیزیں مل جائیں گی، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ کی ہلاکت منہ کھول کر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہمیشہ کی آگ، وہ آگ جس میں مسیح کرے گا ان کو باندھو اور ان کو پھینک دو یہاں پر، اور وہ جو ہے وہ والا کام 1-2 دن والا نہیں، یہ زندگی تو آپ کی 20 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، 80 سال ہوگی، 80 سال کے بعد نہ ہی ہوتے چنگا وہ گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، تو اس وقت یہ زندگی تو اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر خدا کی تڑپ ہماری زندگی میں نہیں ہے، بے دینی ہماری زندگی میں آ رہی ہے، گھرانوں کے اندر آ رہی ہے، تو یاد رکھیے اس کا اینڈ یہ ہے کہ یہ دنیا آپ نے چھوڑ دینی ہے، اس دنیا میں پھر کسی نے نہیں آنا، یہ دنیا آپ نے چھوڑ دینی ہے، دنیا کا مزہ ادھر ہی رہ جانا ہے، لیکن پھر آپ کو ہمیشہ کی آگ نے پکڑ لینا ہے، اور خدا نے پھر آپ کا جب فیصلہ کرنا ہے نا، اس نے کہنا ہے ان کو باندھو اور ان کو کہاں پر پھینک دو؟ آگ کی اس جلتی ہوئی جھیل میں پھینک دو۔ خدا نے دونوں کے لیے چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کیا تیار کیا اس نے؟ کیا تیار کیا ہے؟ اپنے لوگوں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کچھ تیار کیا خداوند نے، لیکن بے دینوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ دنیا کے چند دنوں کے مزے آپ کو ہمیشہ کی آگ کے اندر لے کر جائیں گے، اور کوئی بھی آپ کو روک نہیں پائے گا۔ وہ دیکھا نا میرا پیو پادری سی، خداوند میرا پیو کہنا تو کیسا ہے؟ اسے کہنا تم کیا تھے؟ وہ کہنا میرا پیو بشپ سی، وہ کہنا پہن تو سی کیسا؟ بے دین، برگشتگی، خدا سے دوری، یہ ہمیں ہمیشہ کی ہلاکت کے اندر لے جائے گی، اور دنیا میں بھی کچھ نہیں بننا، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملنا، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بے دینی بڑھ رہی ہے، بے دینی کیا کر رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، خدا سے دوری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ بے دینی سے مراد وہ لکھتا ہے جی برائی کی وہ قوتیں جو پس پردہ رہ کر کام کرتی ہیں اور وہ پوری دنیا میں سر گرم عمل ہے۔ اگر آپ صرف اتنا ہی دیکھ لیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، انہوں نے لائف سٹائل ہی آپ دیکھ لیں تو کوئی کسی کی پرواہ جو ہے کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی ہے، لیکن ادھر بھی وہی کام جو ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کا ہے، وہ ایسے کرتے ہیں تو ہم نے بھی ویسا ہی کرنا ہے۔
پہلے کبھی کبھی ہوتے تھے، کچھ اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں. اب مجھے کسی نے بتایا سر جی ہمارے یوناباد میں 4-5 اولڈ ہاؤس ہے. میں کہا ویری گڈ، خداوند دی تعریف ہوئے یہ واسطے چلو بڑھیا کو سنبھالنا واسطے دے رہے. لیکن یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے یہ شرم کی بات ہے. یہ ہماری فیملی سیٹنگ کے لیے یہ کیا ہے؟ شرم کی بات ہے کہ ہمارے جوان ہوتے ہوئے ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ کہاں پر جائیں؟ اولڈ ہاؤسز میں رہیں. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. تو بے دینی ابھی یورپ میں دیکھیے کیا ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی بھائی جی شادی کا کوئی مسئلہ نہیں، بندہ بندے نہ شادی کر لے کوئی مسئلہ نہیں، عورت سے شادی کر لے کوئی مسئلہ نہیں، ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کوئی مسئلہ نہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کوئی مسئلہ نہیں، لیونگ ریلیشن کوئی مسئلہ نہیں، ہم لیونگ پارٹنرز. یہ چیزیں جو ہیں بے دینی پڑھ رہی ہیں. لیونگ پارٹنرز کیا ہوتا ہے؟ لڑکی لڑکا اکٹھے رہتے ہیں اور ان کا کوئی نکاح، اور چرچ نے ان کو کوئی بھی یہ پرمٹ نہیں دیا ہوتا، یعنی چرچ میں ان کو یہ برکت نہیں دی کہ وہ میاں بیوی کے طور پر رہیں. لیکن اب یہ انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان میں تھوڑا کم ہے، بلکہ نہیں ہے لیکن ہونا شروع ہو جائے گا. پیچھے مجھے کسی نے بتایا سر جی پاکستان میں بھی 2 لڑکوں نے شادی کی ہے، 2 لڑکوں نے آپس میں شادی کر لی. میں کہا واہ بڑی گل ہے، بڑی تیزی سے کام جو ہے وہ بے دینی کا کام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. خدا کی بے دینی کیا ہے؟ خدا کے نظام کو ہی لڑ دینا، خدا کے انتظام کے مخالف چلے جانا، وہ کرنا جو خدا نہیں چاہتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے دینی. اور آپ دیکھیے اسی بات پہ کہ ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ آزاد ہے، وہ جو کچھ مرضی کر سکتا ہے. اس ایک نقطے کو بنا کر وہ خدا کی مخالفت لوگوں نے شروع کر دی. لیونگ سٹائل جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں؟ وہ بالکل ہی جو ہے وہ لوگوں کی لیونگ ایسی ہو رہی ہے کہ جیسے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، یا وہ سمجھتے یہ ہیں کہ بس یار دنیا ہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے بھائی جی ایسے ہی سب کچھ کر کے جانا ہے، آگے کچھ نہیں، آگے کنے بیٹھے ہیں، ایسے سوچتے ہیں نا. تو شاید اسی لیے لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں. لیکن خدا نے مختلف ادوار میں اپنے لوگوں سے کلام کیا ہے، اور خدا آج بھی اپنے لوگوں سے کلام کر رہا ہے. جب برائی پنپی ہے، بڑی ہے، خدا نے اس کی مخالفت کی ہے، اور خدا نے اپنے لوگوں کو اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کھڑا کیا ہے. لیکن مسیح کے آنے سے پہلے ایک یہ بھی نشان ہے کہ بے دینی جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بے دینی کس طور سے بڑھ رہی ہے. اور برگشتگی، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ برگشتگی. برگشتگی کا جو مطلب ہے وہ ہے جی رخصتی، دور جا گرنا، ختم کر دینا، برگشتہ ہو جانا، خدا سے دور چلے جانا، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بالکل ہی ختم کر دینا، مار دینا. اور برگشتی کے بارے میں بہت سے حوالے بھی آپ کو کلام مقدس میں سے مل جائیں گے. متی 24 باب میں ہی آپ پڑھیں تو آپ کو خداوند یسوع مسیح نے بھی بتایا، متی 24 اس کی 5 آیت میں، کہ برگشتگی ہوگی، لوگ برگشتہ ہوں گے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پالوس رسول بھی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. میرا خیال ہے پالوس نے یہ جو باتیں لکھی ہیں یہ آخری دور کی کلیسیا کے لیے لکھی. برگشتگی کا جو تعلق ہے موسٹلی وہاں پر بھی تھی، لوگ برگشتہ ہو رہے تھے، ابتدائی کلیسیا میں بھی ہو رہے تھے. لیکن اب دیکھیے برگشتگی کس حد تک ہے، بے دینی کس حد تک ہے، اب بدعات کس حد تک ہے. آپ چرچ میں موجود ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو صحیح تعلیم مل رہی ہے کہ غلط تعلیم مل رہی ہے. خدا کے کلام کے مخالف چیزیں لوگ آپ کو بتاتے جا رہے ہیں. اور آج کل تے پروفیسیاں کا بھی بڑا روڑا پیا ہے. پاکستان سے بھی پادری چھتی چھتی پروفیسیاں کر دے رہے اور پروفیسی کا نام دیتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ان دا اینڈ جو ہے بعض اوقات لوگ بھی جو ہیں وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ پادری صاحب تسی تے پروفیسی کیتی سی، میرا بیٹا ہوئے گا تو ہویا نہیں. کئی دفعہ ہم ایسی پروفیسیاں بھی کرتے ہیں، خداوند تجھے بیٹا دے گا، میں خدا دی آواز سن لیا خداوند تینوں بیٹا دے گا.
खुदावंद बेटा भी दे सकता, बेटी भी दे सकता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कलीसिया के अंदर हो रही हैं, कलीसिया के अंदर। और बाद वक्त खादम भी इसकी परवाह नहीं करते, वो कहते हैं मैं आपके लिए क्या करता हूँ, प्रोफेसी करता हूँ। लेकिन याद रखिए, कोई आपके लिए प्रोफेसी करे, कोई आपको कहे, तो आपने उस प्रोफेसी को खुदा के कलाम में से जरूर जो है अपने लिए देखना है। खुदा का कलाम भी इंज क्या है कि पादरी साहब मैंने कुछ होर ही कह के चले गए, पादरी साहब कुछ होर ही सानू सिखा गए। इस बात को भी देखिए, याद रखिए, अगर आप खुदा के कलाम से नथिंग है, खुदा के कलाम से जुड़े हुए हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो फिर जो है ये जो बिदात है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई प्रोफेसी भी तानू करेगा, तानू पता होगा कि ए मेरे वास्ते है भी कि नहीं। आजकल दिल दियां गल्लां भी दस देन पादरी, दिल की बातें भी बताते हैं, दिल के राज भी बताते हैं। तो बस वो खत खुदा जाहिर भी करता है, लेकिन बहुत सारे वो पहले टेबल लगाए होते, पहले इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेके चल कॉपी पेस्ट करके चलो जी अगले पासे करो। तो ये काम जो है कलीसियाओं के अंदर बढ़ रहा है, और ये भी तैयारी है कि हमारा मसीह जल्द आ रहा है। बेदीनी हो, लोग असल तालीम के असर को ही जिंदगी में नहीं लेंगे, खुदा के कलाम के जिंदगी उल्ट होना शुरू हो जाएगी, और हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं कि क्या हो रहा है। फिर वही इसमें ही होगा, चलो जी जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर रहा हूँ। अपने लिए दो चार आयतें सबको मिल जाती हैं कलाम मुकद्दस में, ये शराब पीने वाले भी दो चार लग जाती हैं, ऐसे ही है ना, उनको भी लग, वो भी बाइबल में से आपको आयत दिखा देती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मैं बनाई, तो मसीह ने पीनवा से बनाई। ठीक है, बहुत सारे हवाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके बारे में खुदा का कलाम और खुदा की तालीम क्या कहती है। बरगश्ता होने के लिए खुदा के कलाम को भी बाज़-औक़ात इंसान अपने लिए क्या कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन उसकी पूरी अप्रोच जो है हमें खुदा के कलाम में से उसके बारे में सीखना चाहिए कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है, कंक्लूजन क्या है, नतीजा क्या आएगा अगर ये काम करेंगे। खुदा ने कितनी बार ये नहीं कहा है कि मैं के लिए कहा है या शराब के लिए कहा। बाइबल मुकद्दस तो इसकी क्या करती है, मुखालफत करती है। वो कहता है शराब में मत वाले ना बनो, इससे क्या होती है, बदचलनी पैदा होती है। तो खुदा बदचलनी वाली चीजों की का परमिशन देगा? कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो हमें ये सोचना है, अपनी जिंदगी पर भी गौर करना है। बेदीनी और बरगश्तगी मसीह के आने से पहले बहुत ज्यादा कौमें, कबीले, लोग, उमरा, ईमानदार, एक्टिव मेंबर चर्च के बरगश्ता हो जाएंगे, बेदीन हो जाएंगे। बाज़-औक़ात आप चर्च में भी कहेंगे पादरी साहब बड़ा सख्त सानू कलाम सुनाते हैं, सानू ही ला ला के सारियां गल्लां करी जांदे, कोई कलाम जे लगे ना तो की फायदा। जख्म पे स्पिरिट सुटो, जख्म पे स्पिरिट सुटो तो लगेगा, जख्म पे स्पिरिट सुटो तो लगेगा। खुदा दा कलाम अगर लगे ही ना सानू को उल्ट पुलट ही ना करे, सानू धोए ही ना, सानू बदले ही ना, तो फिर तुसी समझ लेना कि अज असी उंज ही खुदा दे घर दे विचों इंज ही वापस आ गए, जिंदे गए उंज ही वापस आ गए। खुदा का कलाम हमें लगना चाहिए, हमारी जिंदगी में उतरना चाहिए, हमारी जिंदगी में ठहरना चाहिए। मुखालफे मसीह का दौर बढ़ रहा है, एक दिन वो ज़ाहिर हो जाएगा, उसके बाद हमारा खुदावंद हमें लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन कलीसिया को क्या होना है, शार्प होना है, तैयार होना है, समझदार होना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, खुदावंद के साथ जुड़े रहना है, रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में काम करने देना है, अपनी असेसमेंट करनी है, अपने आप को जानना है, अपने आप को परखना है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। रोज जांचिए, रोज परखिए,
अपनी तालीम की खबरगिरी कीजिए, खबरदार रहिए, खबरदार जिंदगियां बसर करिए। बेदीनी अंदर आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। खुदा के कलाम को अपनी मर्जी से मानना शुरू कर देंगे। जो जितनी मेरी मर्जी है उतना मैं मानूंगा, जितनी मेरी मर्जी मुझे सूट नहीं करता वो मैं नहीं मानूंगा। ये भी क्या बरगश्ती है। खुदा के कलाम को मानना है तो फिर 100% ही मानो। सिर्फ वो ना माने जो आपको सूट करता है, वो भी माने जो आपको क्लीन करता है। वो सिर्फ वही ना माने जो आपको क्या करता है, सूट करता है। वो भी माने जो आपको धोता, पाक और साफ करता है। और खुदा के सामने एक ऐसे शख्स रास्तबाज के तौर पर आपकी मदद करता है कि आपके खुदा के सामने आपको खड़े होने का मकदूर मिले। हालेलुया। बेदीनी बढ़ रही है, बरगश्तगी बढ़ रही है, लोग खुदा से दूर जा रहे हैं, चर्च जो है वो खाली हो रही है, चर्च जो है वो खत्म हो रही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस चीजों को जानना है। वक्त नजदीक है, वक्त क्या है, नजदीक है। बहुत जल्द हमारा खुदावंद हमें लेने के लिए आने वाला है। अपने आप को तैयार करें। उन 5 कवारियों की मानो जिन्होंने अपनी कुप्पियों में क्या ले लिया, तेल ले लिया। और वो बर्रे के उस बड़े जश्न में क्या हो गई, शामिल हो गई। हमने अजीजों, यहाँ हम सब कुछ करें, सब कुछ यहाँ पर हम करें, सारी दौड़ धूप करें, लेकिन आखिर में अगर खुदावंद से हमें ये जवाब मिले कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो फिर क्या हालत होगी। आप सब कुछ करें, चर्च भी है, ये भी करें, वो भी करें, तो आखिर में ये जवाब आप आ जाए कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो फिर क्या हालत होगी। बहुत बुरी हालत है। हम खटखटाएंगे कि हमारे लिए दरवाजा वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। जब दरवाजा खुला हुआ है तो उस दरवाजे के अंदर आ जाएंगे। अभी दरवाजा खुला हुआ है, निजात का दरवाजा खुला हुआ है, जिंदगी का दरवाजा खुला हुआ है। खुदा मुआफ कर रहा है। खुदा ने हमें वक्त दिया हुआ है कि हम अपनी जिंदगी को क्या कर लें, बदल लें। गुनाह को जिंदगी से क्या करें, तर्क करें, निकालें, होश में आए। वो ना करें जो आप करना चाहते हैं, वो करें जो खुदा चाहता है। हालेलुया। वो ना करें जो हम करना चाहते हैं, बल्कि वो करें जो खुदा चाहता है कि हम वो करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हम आप सबको बरकत दे और हम इस मैसेज को आगे बढ़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। अपने सरों को खुदावंद के